سردار صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی امریکہ سے جان چھڑوا دینی چاہیے، امریکہ کا برڈن نہیں لینا چاہیے، تو پھر یہ جو رچرڈ گرینل نے ٹویٹس کیے ہیں اس کے نیچے پھر گورنمنٹ کی جانب سے، اتحادیوں کی جانب سے ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں نہیں لکھا گیا؟ جان چھوٹ جاتی؟ دیکھیں جی، بہت بہت شکریہ. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے ریاست کے خلاف کوئی چیز ایسی مینشن کی ہے تو اگر حکومت وقت نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا، میں اسپیسیفکلی میں ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے ایبسولوٹلی نٹ نہیں کہا تو ان کو بولنا چاہیے. نہیں، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے نا، تو یہ تو پھر ہمارے اندرونی سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کو مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں، جیسا کہ ہماری بہن ابھی مہربانہ قریشی صاحبہ نے یہ بات کی کہ ہمیں وہاں سے کسی قسم کی کوئی بھی ایکسپیکٹیشنز ہم نہیں رکھ رہے. اور میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی، جس دن یہ 190 ملینز کا یہ مقدمہ جو اگلے دن اس کا فیصلہ ہونا تھا، میں نے اس دن بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں نے یہ کہا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے، اور ہمیں اپنی عدلیہ پر، ہمارے اپنے اداروں کے اوپر ہمیں سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے. جب ہم لوگ، سردار صاحب معذرت سے آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ آلریڈی ایک کوسچن مارک بن کے رہ گئی ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ تو آلریڈی کنٹروورشل ہو گیا، 3 دفعہ تو ڈیلے ہوا. دیکھیں، پاکستان کے اندر کوئی بھی فیصلہ، خواہ وہ اچھا یا برا ہے، کنٹروورشل تو اس کو دنیا 3 دفعہ تو ڈیلے ہو گیا نا. جی دیکھیں، ڈیلے کی اس کی ذاتی وجوہات، چونکہ ٹیکنیکلی انفارمیشنز میرے پاس نہیں ہیں، چونکہ میں تو پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ تو نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے بڑے بھائی نیازی صاحب آپ کو شاید ڈیٹیل سے بتا دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں، جیسے میں مہربانہ قریشی صاحبہ نے کہا کہ ہم وہاں سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ رہے، اور بینگ اے پاکستانی ہمیں خان صاحب کو بھی بجائے کل جانے کے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بجائے کل جانے کے ان کو آج سے 4 دن پہلے اپنی سینئر کورٹس سے اپیل میں چلا جانا چاہیے تھا. اب کل کیوں جا رہے ہیں، یہ ان کا ایک اپنا اسٹریٹجی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. شاید وہ آج ٹرمپ صاحب کی جو تقریب ہو رہی ہے، شاید اس کا ویٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی عدالتوں کا احترام نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے اداروں کے اوپر ہم یقین نہیں کریں گے، تو باہر والے لوگ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے. وہ ہم سے ایڈوانٹیج لیں گے کہ بھائی پاکستانی خود اپنی عدالتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے، تو ہم ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کا فائدہ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بالکل جانا چاہیے. چلیں، دیر آئے درست آئے، وہ کل جائیں، پرسوں جائیں، اور ان کو اگر وہاں ریلیف ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان کی. میں سب سے جانتی ہوں نیازی صاحب، یہ آپ لوگ ابھی تک اپیل میں کیوں نہیں گئے؟ جی، بڑا آپ کو چلے جانا چاہیے تھا. فائدہ صاحبہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. پہلے تو میں بتاؤں کہ 3 دفعہ جو ہے نا یہ فیصلہ جو سنانا تھا وہ ڈیلے کیوں ہو گیا ہے. ان کا ایک پلان تھا، پروگرام تھا کہ جو 2 نیو جج ہم نے اپائنٹ کیے ہیں وہ ان کا حلف اسلام آباد میں، اسلام آباد وہ کل انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. دیکھیں، 17 جنوری کو انہوں نے ورڈکٹ دیا ہے، فیصلہ سنایا ہے. آگے ہفتہ اتوار چھٹی تھی، آج سوموار ہے. وہ آخر سرٹیفائڈ کاپی تو لینی ہے نا اپیل کے لیے. کاپی ہم نے لے لی ہے، اب ہم اپیل میں جائیں گے. ابھی مجھے معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو جونیئر جو ابھی جس نے حلف اٹھایا اس کو اپنے بینچ میں شامل کر، جب وہ ایسا نہیں کر وہ سکتا، بینچ جو آپ کی اپیل سنے گا اس میں آلریڈی آپ کو پرمیشن مل گئی، حالانکہ ابھی تک آپ اپیل نہیں، وہ میرے خیال میں اس نے بینچ بنا دیا ہے. بینچ بنا اپیل میں نہیں گئے، بینچ پہلے بن گئے. دیکھیں، یہ ان کی مرضی نا، ہر ہفتے کا وہ ایک سکیجول دے دیتے ہیں بینچز کا، یہ بینچ ہوں گے، یہ کام کریں گے. تو بات صرف اتنی ہے کہ پہلے تو میں گزارش کروں گا نا کہ یہ ابھی آپ کا ٹاپک چل رہا ہے، یہ 190 جو ملین والا ہے، کہ اصل بات یہ کیا ہے. میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ سارے لوگ، ناظرین کو پتہ چل سکے اور سب کو یہ پتہ چل سکے. اصل ایشو یہ تھا کہ ملک ریاض نے کراچی کے اندر جب وہ بیریا ٹاؤن اس نے بنانا شروع کیا، تو اس وقت جو سی ایم پیپلز پارٹی سی ایم سندھ تھا، یہی تھے مراد علی شاہ صاحب اور زرداری صاحب. ان کو جو ہے نا ہزاروں ایکڑ جو ہے ان کو دے دیا اونے پونے داموں پہ، جس پر سپریم کورٹ نے اس وقت سپریم کورٹ از خود نوٹس لیا اور انہیں اس کو جرمانہ کر دیا. ادھر 2016 میں جو 1 ہائیڈ پارک ہے وہ حسن نواز کا تھا، اس نے علی
ملک علی ریاض کو فروخت کر دیا. اس وقت اس کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ 20 ملین پاؤنڈ تھی, مگر اس نے 45 ملین پاؤنڈ میں بیچا. جب وہ قیمت ڈبل سے بھی زیادہ بیچے گی تو وہ وہاں کے نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی تھے اس نے اس میں نوٹس لے لیا. اس نے پوچھا بھی یہ پیسہ کہاں سے آیا ہوا. بہرحال بعد میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور انہیں رضاکارانہ طور پر جو ہے نا یہ ملک ریاض فیملی نے کہا کہ چونکہ ہمیں فائن ہو چکا ہے یہ پیسہ ہم نے پاکستان بھیجنا ہے. آلریڈی ہم پر اس کا جو ہے نا اس منی لانڈرنگ آپ کہہ سکتے ہیں, اس پہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے اور انہیں ہمیں فائن کر لیا. یہ پیسے ہم نے سپریم کورٹ کو دینے ہیں. المشرق بینک کے پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بند لفافے میں کیبنٹ سے سگنیچر یہ دیکھیں اس وقت کے میں ساری بات لوگوں نے جو فواد چودھری شیرین آپ کھول لیں لفافہ, فیصل واڈا یہی تو اب کہہ رہے ہیں میں عرض کرتا ہوں دیکھیں المشرق بینک کے تھرو پیسہ آیا, سپریم کورٹ نے چونکہ فائن تھا ادھر ہی آنا تھا, بند لفافہ آ گیا. اگر وہ لفافہ کھولتے تو اس پہ لٹیگیشن چلے جاتے اور ممکن تھا کہ وہ پیسے جو ہے نا سپریم کورٹ یا پاکستان کا پیسہ تو واپس بھی جا سکتے تھے. ان خدشات کی وجہ سے اس کو اوپن جو ہے نا اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکی. دیکھیں آپ کھول کے دیکھ لیں فیصل, اس میں گلٹی کون کون ہے؟ اس میں گلٹی ہے جناب جو موجودہ سی ایم سندھ ہے, زرداری صاحب ہیں, حسن نواز ہیں, نواز شریف ہیں, کہ انہوں نے پیسے کہاں سے لیے, انہوں نے کیسے جناب اس کو زمین دی. اس بات پہ تو ہم ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان کو پرسنلی اس سے کوئی بینیفٹ دیکھیں عمران خان نے کیا جی لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ جو میں جاننا چاہوں گی سردار صاحب, یہ گورنمنٹ کے انڈر کر دی گئی ہے القادہ یونیورسٹی. میرا بیسک پوائنٹ کر نہیں سکتے, ٹرسٹ یونیورسٹی گورنمنٹ کے انڈر کی جا سکتی ہے. دیکھیں اگر حکومت کے اندر جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے مرکز کے اندر, میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب کے اندر بھی ان کی حکومت ہے, اگر انہوں نے ایسا اقدام اٹھایا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے سوچ سمجھ کے اٹھایا ہوگا. پاکستان کی گئی ہے نا جی, لیکن ٹرسٹی جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں جن کو ٹرسٹ آتا ہے وہ گورنمنٹ کے اندر نہیں جاتا. وہ صوبائی حکومت کے نہیں ہے, میں بتاتا ہوں جی. وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وہ فال کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ. یہ کس طرح سی ایم جو ہے نا اس کو جو کرٹیل کر سکتی ہے یا اس پہ کر سکتی ہے؟ عدالت اس کو وفاق کے انڈر کی ہے یا صوبائی گورنمنٹ کے انڈر کی ہے؟ دیکھیں یونیورسٹی جی یہ وفاق کے انڈر ہے, وفاق کے انڈر ہے. جی وفاق کے انڈر ہے. ان کے انڈر آ گیا. جی جی یہ غلط کر رہے ہیں. ویسے ٹرسٹ کو حکومت کا کام ہی, یہ ٹرسٹ جو ہوتا ہے نا اس کی پوری عوام ہوتی ہے. جی دیکھیں اگر میں ابھی نائب صاحب نے اچھی طریقے سے مجھے گائیڈ کیا, اچھی بات ہے. اگر میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے تو وہ میرے بڑے بھائی ہیں. پولیٹیکل مخالفت یا باقی چیزیں وہ الگ, لیکن اگر جہاں وہ رائٹ پہ بات کر رہے ہیں تو میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. دیکھیں اگر انہوں نے اگر اس نے القادر ٹرسٹ کو اگر انہوں نے ٹرسٹی بنا دیا ہے اور پاکستان کے ہمارے یونیورسٹیز کے جو طالب علم ہیں اگر ان کو یہاں سے کوئی مفاد نہیں ہے تو پھر تو انہوں نے غلط کیا ہے. اگر یہاں سے وہ کوئی بینیفٹ سمجھتے ہیں تو پھر میرے خیال میں ہمیں ان کے ساتھ ایگری کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سردار صاحب, یہ آج انکشاف ہوا ہے بل کلنٹن نے نواز شریف کو بچانے کے لیے چیف جسٹس سے خفیہ ملاقات کی تھی. پیپلز پارٹی کے نالج میں ہے یہ؟ نہیں جی نہیں, میں تو چونکہ مسلم لیگ نون کو تو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوں اور میں تو اپنی پیرامیٹرز کے نالج میں, میں نے پوچھا پیپلز پارٹی کے نالج میں ہے یہ ڈاکٹر نسیم اشرف نے انکشاف کیا ہے؟ جی نہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, اور چونکہ میں تو اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہ کر ہی میں کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں آن ایئر, اس طرح کی میرے نالج میں کوئی بھی بات نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کے نالج میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے. باقی دیکھیں اس وقت جب رابطہ کرنا پرویز مشرف کے دور میں, جی دیکھیں رابطہ کرنا یا نہ کرنا یہ ظاہر ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر رہے ہیں اور وہ بھی بل کلنٹن بھی ملک کے پریزیڈنٹ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر ان کا کوئی رابطہ ہوا ہوگا تو اس یہ چیز جو بلاول صاحب تھریٹ کی تھی کچھ دن پہلے, ہم نے اس کو اپنے پروگرامز میں ڈسکس بھی کیا تھا, وہ ناراض ہیں, نالا ہیں وفاقی گورنمنٹ سے, اسپیشلی وزیر اعظم صاحب سے, کچھ سندھ کے حوالے سے کچھ ان کی خفگی ہے, تو کیا وہ تھریٹ جو تھی ابھی تک سٹینڈ کرتی ہے یا معاملات سیٹلڈ ہو گئے ہیں آپ کے؟ جی نہیں, معاملات وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, جو وہ تھریٹ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو وہ تھریٹ بولیں یا انڈیکیشن بولیں کہ بھائی انہوں نے اس کو انکار رکھا ہے ہمارے ووٹوں کی وجہ سے آپ کی گورنمنٹ بنی ہے, نہ رہے جی تو بالکل, انہوں نے ان کو یہ کہا ہے شہباز شریف صاحب آپ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے ہم نے
قربانی دے کر آپ کو پرائم منسٹر بنایا ہے تو کم از کم سندھ بھی ہمارا پاکستان کا حصہ ہے، بلوچستان کے اندر ہماری یہ حکومت ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے، کے پی کے اندر ہماری اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے لیکن وہ حصہ تو پاکستان کا ہے۔ وہ بلاول صاحب پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ صرف سندھ کی بات نہیں کرتے، وہ ایک انتہائی سیزنڈ قسم کے ایک پولیٹیشین ہیں اور وہ ینگ مین ہیں، انرجیٹک ہیں، تو وہ کبھی کبھی ان کو تھوڑا بہت انڈیکیشنز وغیرہ دیکھیں، جھٹکا ان کے لیے دیکھیں، جھٹکا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں جھٹکا ضروری ہے سیٹلڈ کرنے کے لیے۔ نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دنیا نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ حکومت کا سانحہ 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ ہے۔ یہ اس دن ہم نے دیکھا تھا کہ باقاعدہ طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اسی قسم کے انڈیکیشنز دی تھیں، لیکن ابھی تک اس کو عرفان صدیقی صاحب نے ڈینائل دیا، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، ایک نہیں بنتا، تو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ دیکھیں، اگر جوڈیشل کمیشن بننا ہے تو دونوں پہ بننا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو موجودہ حکومت، اس کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ اختیار ہے، یہ کھانا کھانے کے لیے کسی اور جگہ سے پوچھتے ہیں۔ اگر یہ خبر جو وائرل ہوئی ہے اور میڈیا ہاؤسز کے تھرو یہ سامنے آئی ہے نا، تو پھر اس کی انکوائری کریں۔ اگر عرفان صدیقی صاحب ڈنل دے رہا ہے کہ میرا یہ سارا بے بنیاد ہے، میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی، لیکن وہ بھی ذرائع کے مطابق ہی رپورٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، ذرائع کے مطابق وہ ذرائع تو وہ انکوائری کر لیں، پیمرے کو آ جانا چاہیے بھی انہوں نے یہ فیک خبر کیوں چلائی ہے۔ یہ خود چلواتے ہیں، یہ کہ بعد میں یہ پتہ کیا کرتے ہیں، اس کی تردید کر دیتے ہیں۔ یہ مذاکرات نہیں، یہ مذاق ہے، مذاق کھیل رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی بھی تو جانب سے کمیٹی، آپ بھی مذاق ہی کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے جو 7 دن کی ڈیڈ لائن ہم نے تیسری ہم نے اس لیے دی ہے، انہوں نے کیا کی، آپ ریٹرن اپنی جو ہے نا وہ دے دیں۔ وہ تو 22-23 دن تو آپ نے آلریڈی وہ ویسٹ کر دیے نا۔ اب یہ اس پہ کتنا ٹائم ہے؟ کیا یہ مسئلہ فیصد غور سے ہے؟ کیا اس کو ڈیبیٹ ہونی ہے؟ یہ کوئی بل ہم نے دے دیا ہے؟ ہم نے سیدھی بات کہ آپ نے ہاں نام میں بتائیں، کمیشن بنانا تو بنایا ہے، اب یہ بااختیار تو ہے۔ 7 دن کے بعد پھر اب کیا کریں گے؟ شارٹ بتا دیں۔ دیکھیں، جو ہماری جماعت کی پالیسی، اگر انہیں کمیشن نہ بنایا تو پھر اقتدار تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ نیگوشیشن ہو سکتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے، ہم بناتے ہیں پازیٹیو۔ اگر وہ دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں پازیٹیو سگنل دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں 1-2 دن دے دیں، ہم ابھی ہم نے اپنے جو کولیشن ہے، جو پارٹنر ہے، 7 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہو سکتی ہے۔ سردار صاحب سے جانتے ہیں، سردار صاحب اگر جوڈیشل کمیشن بن جائیں تو اس میں حرج کی تو میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز سامنے آ جائے گی، اچھی بات نہیں ہے۔ جی دیکھیں، میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ اگر جوڈیشل کمیشن حکومت وقت کو لگ رہا ہے کہ ان کے ہمارے اگر کوئی چیز ہمارے حکومت وقت کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو میں تو اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا، لیکن اگر پی ٹی آئی والے ہمارے بھائیوں کی اگر جوڈیشل کمیشن کی ریکویسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو بنا دینا چاہیے۔ حکومت یعنی کہ فیڈرل پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جانا چاہیے تاکہ معاملہ سیٹلڈ ہو جائے۔ جی دیکھیں، پیپلز پارٹی اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کریے۔ میں معذرت چاہوں گی کیونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ سردار ذوالفقار علی خان صاحب، ایڈوائزر ٹو گورنر پنجاب آپ کا، رفیع اللہ خان نیازی صاحب آپ کا، مدیحہ مسعود نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اور مہربانو قریشی صاحبہ نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔